السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول دل تیرا اسیر، جو کہ تحریر ہے سجیرہ نثار کی، قسط نمبر 2 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے آتے ہیں قسط کی جانب۔ تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں جیسا کہ لڑکی کے باپ کو اعتراض نہیں تو ان کا نکاح دوبارہ کیا جائے، اور جیسا کہ وہ اس بات سے لا علم تھے کہ سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو وہ اللہ سے توبہ کریں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ اس کے فیصلے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ لڑکا لڑکی بھی بہت خوش تھے، جبکہ لڑکی کے باپ نے بھی اپنی آنکھیں صاف کی۔ کیا منظور ہے علیم صاحب؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو خان بھی مسکرایا اور چہرہ اٹھا کر پردے کے پیچھے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا، جس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شیر خان کے پکارنے پر وہ آگے اس کی جانب جھکا۔ ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم پوری کر دینا، ان سے پوچھ لینا۔ جی خان، اس نے تابع داری سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور غریبوں میں بھی کچھ تقسیم کروا دینا، اس کی ذمہ داری عیسیٰ خان کے ذمہ لگانا۔ اس نے اس کو کہتے ساتھ عیسیٰ خان کی طرف دیکھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یقیناً وہ سن چکا تھا۔ اور دوسری طرف دارم خان کھڑا جمائیاں لے رہا تھا، لیکن خان کی ایک گھوری پر اس نے اپنی امڑنے والی جمائیوں کا بھی گلا گھونٹا تھا۔ ہمیں آپ سے یہی امید تھی سردار کہ آپ ہمیشہ اچھا فیصلہ کریں گے، خان اماں نے اپنی اصلی مغرورانہ انداز میں کہا تو اس نے سر کو خم دیا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ ماں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے خانم ماں کو پکارا۔ بولو بیٹا، وہ جیسے قربان باری گئی تھی۔ ابا حضور کے قاتلوں کا معلوم نہیں کیا آپ نے؟ وہ اس کے سوال پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ کسی دشمنی کے بنا پر ہوا سب، ہمیں نہیں معلوم یہ کس کا کام ہے۔ اس نے صرف ہنکار بھری۔ آپ ان سب سے دور رہیں سردار۔ وہ جانتی تھیں اپنے بیٹے کے غصے کو اور ضد کو۔ اگر وہ اس کو اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیتا تو جب تک جان نہ لیتا پیچھے نہ ہٹتا، اور وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پریشان نہ ہو ماں، وہ کچھ سوچ کر بولا تھا، لیکن خانہ ماں کو تسلی نہ ہوئی۔ ان کو معلوم تھا خان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ خان اپنے کمرے میں پرپل شلوار قمیص کے اوپر شال لیے، لبوں میں سگریٹ دبائے، کھڑکی کے پرد کھولے وہاں کھڑا تھا اور باہر گارڈن میں نظر دوڑا رہا تھا۔ سرد ہوا کے تھر تھرانے والے جھونکے اس سے ٹکراتے، لیکن اس کو اس سے ذرا فرق نہ تھا۔ وہ تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے وہ ہوش میں آیا اور گردن موڑ کر دیکھا تو شیر خان تھا۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ اس نے واپس نظریں سامنے مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ خان، سردی ہے یہاں، اندر چلیں؟ اس نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، تم بولو، وہ بات بدلتا ہوا بولا۔ خان، آپ شراب کیوں پیتے ہیں؟ وہ ہچکچا کر بولا۔ اس خواب سے جان چھڑوانے کے لیے، ورنہ وہ خواب مجھے سونے نہیں دیتا، لیکن شراب پی لوں تو اس خواب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کی بات پر اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ خان، پر اس کا کوئی اور حل بھی تو ہوگا نا؟ معلوم نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور سگریٹ نیچے پھینکی۔ وہ لڑکی کون ہے خان؟ مجھے معلوم ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتی جس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ غصے سے بولا اور گردن پر ہاتھ پھیرا، مطلب اس کو غصہ آ رہا ہے۔ شیر خان نے ارد گرد پڑی ہر چیز کو افسوس سے دیکھا جو تھوڑی دیر میں زمین بوس ہونے والی تھی۔ خان یار، پریشان نہ ہوں آپ، بس وہ لڑکی مل جائے جس نے میری نیندیں اڑائی ہیں، قتل کر دوں گا اس کا، کیونکہ وہ واجب القتل لڑکی ہے۔ یہ کہتے اس نے دوبارہ گردن پر ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن شیر خان نے ہاتھ تھاما تھا۔ خان، مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ شیر خان گڑبڑایا تھا اور ارد گرد دیکھا۔ بات تو اس کو کوئی نہیں کرنی تھی، بس وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ بولو شیر خان، وہ اس کو خاموش پا کر بولا۔ وہ خان، وہ جو شہر میں ہاسپٹل بننے کا کام چل رہا ہے، ایک بار وہ خود بھی دیکھ لیتے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ شیر خان، تم نے دیکھا ہے؟ جی، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس نے شکر کا سانس بھرا کہ اس کا دھیان ہٹا تو صحیح۔ تو ٹھیک ہے، تم نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہی ہوگا، میرا دیکھنا ضروری نہیں ہے اب، اس نے کہہ کر شال اتاری تھی اور بیڈ پر رکھی تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تھوڑا کام ہے، شیر خان بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسری سگریٹ سلگائی تو وہ شبہ خیر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ شیر خان جو جا رہا تھا اس آواز پر گہرا سانس لیا اور پلٹا۔ جی خانم خان۔
کہاں تھے؟ خان کے پاس۔ وہ تابعداری سے بولا۔ کتنی بار کہا ہے وہ سردار ہے، سردار بولا کرو، وہ تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ جی خانم خان، دھیان رکھوں گا نیکسٹ سے، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا تو وہ کڑی نظروں سے اس کو گھورتی آگے بڑھ گئیں، جبکہ شیر خان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹی شوہر بنانا چاہتی ہے اور ادھر بیٹی کی ماں مجھے نوکر کی صورت بھی قبول نہیں کرتی، وہ خود سے بڑبڑایا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ واہ واہ موسیٰ خان، کمال کر دیا آپ نے۔ موسیٰ خان خود ہی شیر پڑتا، خود کو ہی داد دے کر اپنا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ جی جی موسیٰ خان، بندروں کے سردار، گوریلا، بہت اعلیٰ۔ اشال خان نے تکیہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ دارم خان زور سے ہنسا جبکہ موسیٰ خان نے گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازہ کھٹکا۔ موسیٰ خان، آپ کو سردار نے یاد فرمایا ہے۔ باہر سے ملازمہ نے خان کا حکم سنایا تو وہ فوراً اٹھا۔ جائیں آپ، میں آ رہا ہوں۔ اشال خان سے بعد میں بدلہ لینے کا سوچتا وہ باہر گیا تھا۔ موسیٰ خان جو تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا، رستے میں ہی اس کو شیر خان ملا۔ بریک مارے موسیٰ خان۔ شیر خان شرارت سے اس کے سامنے آیا۔ ہم دوسرے گاؤں آپ کے سسرال جا رہے ہیں، اس نے شرارت سے کہا تو وہ اچھلا۔ سچی؟ ہم فائقہ خانہ کی طرف جا رہے ہیں؟ یاہو! اس نے نعرہ لگایا تھا تو شیر خان ہنسا۔ ویسے سسرال ہے نہیں آپ کا تو اتنے خوش ہیں، اگر بن گیا تو؟ وہ پھر شرارت سے بولا تو موسیٰ خان نے اس کو گھورا۔ بندہ 2 منٹ خوش نہ ہونے دے، کبھی نہ کبھی تو بن ہی جائے گا نا سسرال، وہ سمجھداری سے بولا۔ اگر آپ کا سسرال نامہ ہو گیا تو خان آنے والے ہیں، چلیں چلتے ہیں باہر، شیر خان اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولا۔ ہائے خان پر میری جان قربان، وہ پرجوش سا بولا تو شیر خان دوبارہ ہنسا۔ اگر خان پر جان قربان تو ہیر خان پر کیا قربان، وہ بولا تو سنجیدگی سے پر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہیر خان پر تو موسیٰ خان پورا قربان۔ اس کی بات پر شیر خان کا قہقہا گونجا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا خان آتا دکھائی دیا، جو بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ شیر خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، موسیٰ خان پیچھے بیٹھا اور اگلی سیٹ پر خان بیٹھا تھا۔ یہ قہقہے کس خوشی میں گونج رہے تھے؟ خان ان کے قہقہے دیکھ چکا تھا، اسی لیے پوچھا۔ خان، وہ موسیٰ خان کو بہت… خان ایسے ہی کالج کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس سے پہلے شیر خان اس کا راز خان کے سامنے فاش کرتا، شیر خان کی بات کرتے ہوئے چباتے ہوئے بولا، ساتھ ایک زبردست گھوری شیر خان نوازنا نہ بھولا تھا۔ شیر خان نے مسکراہٹ دبائی اور خان کے حکم پر گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی حویلی سے نکلتے ہی 2 گارڈز کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں، جبکہ ایک گاڑی آگے تھی۔ محاذ پہ تو جان ہی رہا جو اتنی گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہیں، خان اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ خان، خانم خان کا حکم ہے۔ شیر خان کی بات پر خان خاموش ہوا، اس کو سخت چڑ تھی یوں بھی بے وجہ کے پروٹوکول کی۔ تقریباً 1 گھنٹے سفر کے بعد وہ دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ساتھ سامنے ایک خوبصورت بڑا سا گھر تھا۔ ان کی گاڑیاں دیکھ کر گارڈ نے گیٹ کھولا تھا اور تینوں گاڑیاں باہر، جبکہ خان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ تینوں باہر نکلے تو سامنے ہی فائقہ خان ان کے استقبال میں شفقت سے بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی، ساتھ ہی علی خان کھڑا تھا۔ وہ تینوں ان سے ملے اور اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب باتیں کر رہے تھے کہ ہیر خان اندر داخل ہوئی۔ آ لالا! ہیر خان سردار کو دیکھ کر چلائی تھی۔ خان مسکرائے تھے۔ موسیٰ خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جبکہ شیر خان نے شرارت سے موسیٰ خان کو نیچے سے پیر مارا، جس نے کوہنی مار کر اس کو باز آنے سے کہا۔ السلام علیکم لالا، آپ کب آئے؟ وہ دوپٹہ درست کرتی تمیز سے بولی اور اس کے پاس آئی۔ جوش میں وہ سلام کرنا بھول گئی تھی۔ لالا کی جان، ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہیں۔ وہ اس کے سر پر پیار دیتا بولا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ شیر خان آپ کیسے ہیں؟ اور موسیٰ خان آپ؟ شیر خان نے تو ادب سے جواب دیا، جبکہ موسیٰ خان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں سیریسلی؟ ہیر خان، ایک تو تمیز سے بات، وہ بھی مجھ سے، دوسرا حال بھی پوچھ رہی ہے۔ اس کی بات پر سب کے کہے گونجے۔ دیکھ نہیں لالا، ان کو عزت راس ہی نہیں۔ وہ واپس پلٹ کر منہ بناتی بولی تو خان پھر سے ہنسا۔ چلیں ہیر خان، کھانے کو دیکھیں جا کر، علی خان بہن کے ساتھ آپ بھی آ جائیں۔ خان آیا تھا، مطلب کوئی خاص مقصد تھا، تو فائقہ خان نے ان کو بھیجا۔ وہ دونوں اسبات میں سر ہلاتے باہر چلے گئے۔ بولے خان، کیسے آنا ہوا؟ ان کا لہجہ حد سے زیادہ نرم تھا۔ وہ ویسے بھی نرم مزاج خاتون تھیں، نہ اکڑ نہ غرور، کچھ نہ تھا۔ فائقہ پھپھو، بابا حضور اور خالو خان پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ وہ مدعے پر آیا تھا۔ خان، عاصم خان آج تک پتہ نہ لگوا سکے، لیکن وہ جو بھی تھا وہ ہر چیز سے واقف تھا۔ کب وہ نکل رہے ہیں، کب، کہاں، کیسے گئے، ہر چیز سے باخبر تھا، لیکن وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ پھپھو جان، ہمیں ہر حال میں پتہ لگوانا ہے اس کا۔ میں شیر خان اور موسیٰ خان ہر ممکن کوشش کریں گے،
ماں کو اس کی بات کی خبر نہیں، میں چاہتا ہوں یہ بات ہمارے بیچ رہے، پھوپھا جان کو بھی علم نہ ہو۔ جہانگیر، آپ میرے جگر کا گوشہ ہیں، آپ کی بات آپ کی پھپھو مر جائے گی پھر بھی نہیں نکلنے دے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، کیسی بات کر رہی ہیں پھپھو جان، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ وہ محبت سے بولا، تب تک ہیر کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ ایشو آپی، ماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ اشال جو بیٹھی کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، دارم خان نے اس کو آ کر اطلاع دی تو وہ بیڈ پر سب ویسے ہی چھوڑتی اٹھی تھی اور خانم ماں کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ ماں کہاں، میں اندر آؤں؟ اندر آ جاؤں، اشال خان نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ جی آ جائیں۔ ان کے حکم دینے پر وہ اندر داخل ہوئی تو خانم ماں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگا رہی تھی۔ جی آپ نے یاد فرمایا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اس کے سامنے آتے ہی بولی۔ جی بہت اچھی جا رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، البتہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ خان کے کہنے پر آپ یونیورسٹی گئی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھا کرتی۔ آپ فکر مت کریں ماں۔ کچھ کریے گا بھی مت، کیونکہ آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں خان غیرت کے نام پر قتل کر دیا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی خود کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ طنز کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اشال خان نے مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ ماں آپ پریشان مت ہوں، وہ مشکل سے بولی تھی۔ میری نظریں آپ پر ہی ہیں اشال خان، کسی لڑکے سے بات کرنے کی کوشش مت کریے گا ورنہ۔ خانم خان نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ماں یقین رکھیں مجھ پر۔ یقین؟ جب لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھیں یا رہیں تو یقین کبھی نہیں ہوتا۔ نہ جانے خان نے کیا سوچ کر آپ کو یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ داخل کروا دیا، میرا تو ارادہ آپ کے بیاہ کا تھا۔ وہ لفظ نہیں تھے، خنجر تھے جو اشال خان کا دل چیر رہے تھے۔ ماں جب لڑکے پڑھ سکتے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں؟ ہر دفعہ لڑکیاں ہی کیوں نظر میں آتی ہیں، لڑکی کیوں نہیں آتے؟ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ اشال خان، زبان کو لگام دیں، میں خان نہیں جو آپ کی کوئی بھی کہی بات مذاق یا ہنسی میں ٹال دوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ لالا ہو بھی نہیں سکتی خانم ماں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کیونکہ آنسو آنکھوں سے نکل پڑے تھے، جبکہ خانم ماں نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ خان نے بگاڑ دیا ہے، زبان دراز ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شیر خان، گاڑی شہر کی طرف موڑ لو۔ اس کے حکم پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر شہر میں اس نے ہسپتال کا معائنہ کیا۔ شیر خان، کچھ دیر میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز ان سب کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤ، میں رات تک آ جاؤں گا۔ لیکن خان، پلیز یار۔ اس کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سب کو خان کا حکم سنایا تو وہ بنا احتجاج کیے حکم مان گئے۔ گاڑی انہوں نے خان کو دے دی تھی، جبکہ موسیٰ خان اور شیر خان گارڈز کی گاڑیوں میں چلے گئے تھے۔ خان گاڑی مسلسل ادھر سے ادھر دوڑانے لگا، بے وجہ سڑکوں پر گھومنے لگا، پھر تھک ہار کر گاڑی ایک جگہ روک دی۔ اس نے سگریٹ سلگائی تھی، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں جیولری کی دکان تھی، اس کو اشال خان کی یاد آئی تو اس کے لیے کچھ خریدنے کا ارادہ کیا اور گاڑی سے نکل کر اس دکان کی راہ لی۔ اس نے وہاں سے اس کے لیے ایک نفیس سا بریسلٹ اور جیسے ہی باہر آیا کسی نفوس سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ کانچ کا باکس زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ خان نے قہر برساتی نظر سے اس کو دیکھا جو سہمی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یوں نظر نہیں آتا کیا؟ وہ جو پہلے سہمی ہوئی تھی اس کے یوں غصے سے بولنے پر مزید سہم گئی۔ معاف کر دیں۔ وہ جانتی تھی غلطی اس کی خود کی ہے۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کو بھی کبھی استعمال کر لینا چاہیے۔ نہ جانے غصہ کس بات کا تھا اور اتر اس پر رہا تھا۔ تو چلے میں اندھی تھی، آپ تو دیکھ سکتے تھے نا۔ ایک تو اس کو پہلے اتنی دیر ہو گئی تھی، اوپر سے یہ بھی غصہ کر رہا تھا۔ وٹ آر یو میڈ؟ آپ کا دماغ چاہوں تو ابھی ٹھکانے لگا دوں، اور شاید آپ کو علم نہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں۔ وہ چباتے ہوئے بولا، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سردار میر جہانگیر خان سے ایسے مخاطب ہوتا۔ پرائم منسٹر لگے ہیں آپ یا کہیں کے سردار ہیں؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ صحیح پہنچی ہیں آپ۔ وہ دلکش مسکراہٹ لیے بولا تو وہ ایک پل کے لیے اس کو دیکھنے لگی۔ دکھنے میں تو لنگور لگتے ہیں، کہاں کے منسٹر یا سردار؟ وہ مذاق بناتے ہوئے بولی تو خان نے مٹھیاں بھینچی تھیں اور خود کے غصے کو قابو میں کرتا اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ لنگور ہوں یا جو بھی ہوں، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، اور پھر آپ جیسے منہ پھٹ لڑکیاں بہت پچھتاتی ہیں۔ وہ کہتے ساتھ پیچھے ہوا اور اس کے پاس سے گزرتا ہوا چلا گیا، کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کو بھی رکتا تو ضرور اس کا قتل کر دیتا۔ پیچھے حیا نے اپنا نچلا ہونٹ چبایا تھا۔ اگر وہ واقعی کوئی سردار یا منسٹر کا بندہ ہوا تو
ارے نہیں نہیں حیا، تم بھی نا کیا سوچتی ہو؟ خود ہی سوچ کر خود کی سوچ کو نفی کیا تھا، ایڈیٹ۔ وہ خود سے بڑبڑاتا گاڑی میں بیٹھا اور غصے کو روکنے کے لیے سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ تقریباً رات کے 9 بجے گھر پہنچا تھا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر خان سے کہا کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، تو اس نے جی خان کہتے تابعداری کی تھی۔ وہ خان کے دروازے کے باہر کھڑا فون یوز کر رہا تھا کہ اشال خان آئی۔ شیر خان، ہمیں لالا سے ملنا ہے، وہ چہرہ جھکائے بولی۔ خان نے کہا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ شیر خان، ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ چہرہ اٹھا کر بولی۔ آنکھیں اور چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ اشال خان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا تو وہ رونے لگی۔ پلیز اشال خان، مت روئیں، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے۔ شیر خان، ہمیں لالا سے ملنا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو شیر خان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ساتھ شیر خان بھی اندر داخل ہوا تھا۔ شیر خان، میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی… وہ مزید کچھ غصے سے بولتا اشال خان کی حالت دیکھتے خاموش ہوا تھا اور فوراً اٹھا۔ اشال خان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ فکر مندی سے اس کو تھامتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ اس نے شیر خان کی طرف دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا کہ اس کو بھی نہیں معلوم، البتہ وہ اشال کو ایسے روتا دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے لالا کی جان؟ اس نے اس کا چہرہ اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ لالا، وہ ٹوٹے سے الفاظ میں بولی۔ جی میں سن رہا ہوں لالا، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ شیر خان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو خود میں بھینچ لیں۔ لالا کی جان، لالا کو یقین ہے، خود سے زیادہ یقین ہے، میری جان آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہاں بولیں، وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا پچکارتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیاں لیتی اس کو سب بتانے لگی۔ شیر خان نے جبڑے بھینچے تھے جبکہ خان نے اپنی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ واللہ ماں، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں، وہ غصے سے چلایا تھا۔ اشال خان ڈری تھی اور پھر اس کے سینے سے لگی۔ لالا، ہم کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے، ہمیں یونیورسٹی نہیں جانا، بس لالا ماں سے کہیں کہ ہمیں ایسا مت کہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی تو خان نے اس کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ تھاما۔ لالا کی جان، لالا کو ہر چیز سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے، اگر بھروسہ نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کا داخلہ یونیورسٹی نہیں کرواتا، وہ پچکارتے ہوئے بولا تو وہ مزید ہچکیاں لینے لگی۔ آپ کمرے میں جائیں، ہم ذرا خانہ ماں کی خبر لے لیں، وہ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ اس کو چھوڑتا جانے لگا کہ اشال خان نے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں لالا، کچھ نہیں ہوتا، میں آپ سے خود ملنے آؤں گا، کمرے میں آپ جائیں۔ یہ کہتا غصے کے عالم میں کمرے سے نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے شیر خان کو پیچھے آنے سے منع کیا تھا۔ اشال خان، وہ جو چہرہ صاف کر رہی تھی شیر خان کے پکارنے پر پیچھے پلٹی اور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہو گئی، لیکن وہ وقفے سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ شیر خان نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ ادھر میری طرف دیکھیں۔ اس کی بات پر اس نے حد درجہ سرخ نظریں اور چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شیر خان کا دل کیا سب ختم کر دی، وہ اس کو بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ مت روئیں، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ آپ کو یقین ہے نا شیر خان؟ وہ ایک آس سے بولی تو شیر خان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ میں شاید خود پر کبھی یقین نہ کروں، پر شیر خان آپ پر یقین کرتا ہے۔ اس کا جواب اس کو اطمینان بخش گیا تھا اور شیر خان کو بھی نہ جانے کیوں لگا کہ وہ اس کو یہ سب کہے۔ جائیں خان، آپ سے مل لیں گے، بٹ پلیز رونا نہیں، وہ رستے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پاس سے گزری۔ اچھا سنیں اشال خان، اس کی آواز پر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ رکی اور پلٹ کر سوں کرتے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اس کے پاس آیا۔ مت رویا کریں، تکلیف ہوتی ہے، وہ نظریں چرا کر کہتا خود ہی وہاں سے چلا گیا اور ادھر اشال خان کے چہرے پر دھیمی سی مسکان آئی۔ خان غصے کو کنٹرول کرتا خانہ ماں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر 3-4 گہرے سانس لیے اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ خانہ ماں خان کو غصے میں دیکھ کر بیڈ سے اٹھی تھیں، شاید وہ جانتی تھیں کہ خان آئے گا۔ وہ خود پریشان تھی، اس نے اشال خان کو کہہ تو دیا تھا پر خان ضروری غصہ کرے گا۔ سردار میری بات سنیں، وہ اپنا نائٹ ڈریس سنبھالتی اس کی جانب بڑھی۔ کیا بات سنوں ماں، کیا سنوں؟ وہ غرا کر بولا۔ بیٹا وہ سب میں نے اس کی بھلائی کے لیے… بس کر دیں خان اماں، وہ ان کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولا۔ آپ نے اشال خان سے ایسا کیوں کہا؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں؟ بیٹا اگر اس نے ایسا کوئی کام کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے سردار؟ میں نے کہا بس کر دیں، اب کہ وہ بیچ میں ٹوک کر چلایا تھا۔
واہ ماں، آپ کو اپنی بیٹی پر ہی یقین نہیں؟ ہاں، لیکن مجھے ہے، خود سے زیادہ، ہر کسی سے زیادہ، کیونکہ میری بہن ایسی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی، سمجھی آپ؟ وہ غصے سے بولا۔ خان، غصے کو قابو میں رکھیں، وہ بیٹی ہے میری، آپ کی بہن بعد میں ہے۔ خانم خان مغرورانہ انداز میں بولی تو وہ طنزیہ ہنسا۔ سیریسلی ماں، وہ آپ کی بیٹی ہے؟ بیٹیوں کو ایسا کہا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا؟ سیریسلی ماں، وہ آپ کی بیٹی ہے؟ اس کا انداز خانم خان کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جب وہ ہماری عزت تار تار کر دے گی تب بھی یہی کہیں گے خان؟ جب مجھے معلوم ہے میری بہن ایسی نہیں ہے تو میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سوچ آپ کو مبارک ہو خانم ماں، وہ کہہ کر پلٹا۔ اتنی چھوٹ اچھی نہیں خان، اتنا اعتبار بھی اچھا نہیں۔ ان کی بات پر خان کے قدم رکے لیکن پلٹا نہیں۔ وہ میری گارنٹی ہے ماں، اور مجھے معلوم ہے آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا تھا، اور پیچھے وہ کوڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پیار نہیں کرتی تھی اشال خان سے، بلکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کی بیٹی ان کا سر جھکانے والا کام نہ کرے۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔